محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کچھ اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلے 3 سال تو دعوت کا سلسلہ مخفی رہا، پھر اگلے 3 سال میں جب کھلم کھلا دعوت کا کام ہوا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے جن میں زیادہ تر کمزور تھے، پھر ان پر بے پناہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی کہ وہاں کا بادشاہ عادل بادشاہ ہے اور وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ 2 دفعہ یہ ہجرت ہوئی ہے۔ پہلے تھوڑے آدمی گئے ہیں، 12 آدمی تھے، کوئی 4 عورتیں تھیں۔ دوسری دفعہ تو 80 مرد اور 12 یا 13 عورتیں ہجرت کر کے گئیں، جن کا پیچھا مکے والوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ پیچھے وفد بھیجا۔ وہ واقعہ سارا میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا ہے، الحمدللہ۔ اب مکے میں جو لوگ رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تھے، حضرت علی بھی، اور بھی کئی لوگ یہیں پر تھے، تو ان پر جتنی بھی وہ زیادتی کر سکتے تھے، سختی کر سکتے تھے، کرتے رہے۔ کبھی مذاق اڑاتے، کبھی عام مسلمانوں کو تو وہ سمجھتے کچھ نہیں تھے۔ ابو جہل اور اس قسم کے عقبہ بن ابی معیط جیسے بڑے جو خبیث اور فرعون قسم کے لوگ تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ واقعہ بھی میں اس سے پہلے آپ بھائیوں کو سنا چکا ہوں، کس طرح انہوں نے آپ کے گلے میں عقبہ نے ڈال کر چادر اور آپ کا گلا گھونٹا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر اس کو دھکا دے کر گرایا اور آپ کو اس سے رہائی دلائی۔ تو اب ابو طالب چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اس کے دل میں ایسی محبت اللہ نے ڈالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، لیکن ایمان وہ نہیں لائے۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو وہ بھی کفار کی ٹھوکروں میں پڑ جاتے جیسا کہ دوسرے مسلمان تھے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ بنو ہاشم کے سردار بھی تھے، عرب میں ان کی عزت بھی تھی، احترام بھی بہت تھا، اور پھر یہ ان کے مذہب پر تھے، ان کے دین پر تھے، اس لیے ان کا کچھ نہ کچھ وہ اکرام کرتے، اور ان کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ اجتناب کرتے تھے۔ یہ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت، آپ کا روب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہیبت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بھی اس کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ لوگ جرأت کر کے آگے نہیں آ سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ 2-3 وفد آئے ہیں ابو طالب کے پاس، تو یہ اس موقع پر پھر وفد آیا ایک ان کا ابو طالب کے پاس، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے بہت صبر کیا ہے، اس نے ہمارے دین کے اندر نقص نکالے ہیں، ہمارے جو خدا ہیں ان کو یہ گالیاں دیتا ہے، بہت باتیں کی نا، تو ہم نے بڑا صبر کر لیا۔ اب بات کھلی ہے، یا تو اس کو سمجھا لو یا درمیان سے ہٹ جاؤ۔
اور درمیان سے اگر نہیں ہٹو گے تو پھر ہم محمد سے بھی لڑیں گے اور تم سے بھی لڑیں گے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہتا بھتیجے میں نے بہت جتنی ہو سکتی تھی تمہاری حمایت کی، لیکن بوڑھی جان ہے، اس وقت ان کی عمر تقریباً سمجھ لیجئے کہ 76 برس ہو چکی تھی، 76 برس کی عمر تقریباً ان کی ہو چکی تھی، تو اس عمر کافی ہو گئی، تو مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں، تو تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا کھلم کھلا جو تم ان کی مذمت کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ابو طالب بھی اب حمایت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ مشہور زمانہ لفظ کہے کہ چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دے، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دے، میں اللہ کے دین سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مدد کر سکتے تو آپ مجبور ہیں، لیکن میں اللہ کے دین کے اندر کسی قسم کی نرمی لانے کا روادار نہیں ہوں۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ دیکھو ایسی مشکل پیش آ گئی، جان نثاری کرنے والا چچا بھی اب بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا نا، اس نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، تو جس طرح مرضی کر، میں تیرے پیچھے ہوں، تو فکر نہ کر۔ ڈٹ گیا پھر اللہ کے فضل سے، اور اس نے پھر وہ مشہور شعر کہے، بخاری شریف میں بھی آتے ہیں، اس نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم اللہ کی یہ سب کے سب اکٹھے بھی ہو جانا تو اے محمد تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک مٹی میں مجھے دفن نہیں کر لیں گے تجھ تک میں ان کو نہیں پہنچنے دوں۔ اس نے کہا جو تیرا دل چاہتا ہے کر، میں تیری حمایت کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں۔ مگر وہ بھی موقع کی تلاش میں رہتے، ہر وقت تو بنو ہاشم آپ کا خاندان ساتھ نہیں ہوتا تھا نا، اکیلے بھی بعض اوقات ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈرتے بھی نہیں تھے، کعبے میں بھی جاتے تھے، مجلسوں میں بھی جاتے تھے، جا کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مشکل گھڑی میں پھر اپنی خاص رحمت کے کچھ کرشمے دکھائے۔ ایک دن کعبے کے پاس مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ابو جہل آیا۔ پہلے تو اس نے کوئی بکواس کی، بکواس کرنے کے بعد اس نے نا ایک پتھر پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دے مارا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر ہی کرتے تھے، وہ مار کرنا قریب جا کر ایک مجلس میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، وہ صفا پہاڑی ساتھ ہی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کوہ صفا کے اوپر اس کا گھر تھا، وہ دیکھ رہی تھی۔ تو اتنے میں نا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، دونوں نے دودھ پیا تھا سویبہ کا، ابو لہب کی لونڈی تھی۔ دیکھو اللہ کی شان ہے، ابو لہب کا دودھ پیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی لونڈی کا دودھ پیا تو اسی کا دودھ ہے، لیکن وہ دشمنی میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر وہ تو جا بیٹھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی تک اسی طرح کفر پر تھے اور قریش میں بڑے جوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اسد اللہ کا لفظ بولا، اللہ کا شعر ہے، جب وہ مسلمان ہوئے۔ تو حمزہ آئے، شکار پر گئے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، تیر بھی تھے، تو وہ لونڈی نے بتایا کہ آج تو تمہارے بھتیجے پر بڑی ہی زیادتی کی ہے، اس ابو جہل ظالم نے اس طرح سے پتھر مار کر سر پھوڑ دیا ہے۔ بس جوش میں آیا اللہ کا بندہ، کہتا جا کر وہاں بیٹھا تھا نا، پہلے تو اس کو ایک اچھی موٹی سی گالی دی نا
کہ تو اپنی دوبر پہ تیل لگائے پھرتا ہے تو جرت کرتا ہے تو محمد کو مارنے کی، اور ماری اس کے سر پر کمان، سر اس کا پھوڑ دیا۔ ادھر آواز اٹھی، لوگوں نے کہا، جو اس کے قبیلے کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ بنو مخزوم کے قبیلے کا تھا نا ابو جہل، اور مخزومیوں آ جاؤ، ابو جہل اس کی ابو الحکم اس کی کنیت تھی، ابو الحکم کی مدد کے لیے آؤ پہنچو۔ ادھر پھر بنو ہاشم نے بھی آواز دے دی کہ حمزہ کی مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل نے دیکھا کام بگڑتا کرتا، نہیں لڑنا نہیں، میں نے ہی کچھ زیادتی کر بیٹھا تھا تو جانے دو، معاملہ سے بابا کو دفع کر دیا۔ اچھا ساتھ ہی اس مارا حمزہ نے، اور ساتھ ہی کہتا تو کیا سمجھتا ہے یہ اکیلا، میں بھی اس کے دین پر ہوں، غیرت میں مسلمان ہوں۔ وہی بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے وہی کہتا ہے تو نے سمجھا کیا ہے، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر پھاڑا اس کا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی اس نے برداشت کر دیا، ابو جہل نے سمجھا کام خراب ہو رہا ہے، بنو ہاشم کے نوجوان دوسرے بھی آ جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس وقت تو جوش میں کہہ دیا، مگر اللہ نے پھر ان کو اس پر نا ثابت قدمی بھی عطا فرمائی، پھر دل کا سینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کھول دی۔ بس اس کے 3 دن بعد نا پھر اللہ کا ایک اور بڑا کرم ہوا۔ وہ کرم یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ عمر بن خطاب بڑے بہادر اور قریش میں مانے ہوئے پہلوان تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ لوگ جا رہے ہوتے نا تو عمر بن خطاب کا سر دوسروں سے اتنا اونچا الگ نظر آتا تھا، اتنا بڑا جوان تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور طاقت پہلوانی کرتے تھے، کشتی کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں جب عرب کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ شخص اس زمانے میں بھی انہوں نے لکھنا سیکھا ہوا تھا۔ اور جہاں سفارت کا کام ہوتا نا کہ مکے کی طرف سے کوئی سفارت باہر بھیجی جائے، وہ عمر بن خطاب کو بھیجتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بڑا طبیعت کا کرخت، والد بھی بڑا کرخت تھا، ان کے والد خطاب اتنا کرخت تھا۔ ایک دن نا جب خلیفہ تھا نا تو اعلان کیا بھائی لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مسجد بھر گئی، مسجد نبوی۔ ممبر پر چڑھے عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کہنے لگے لوگوں، ایک وقت تھا میرا ابا خطاب، وہ مجھ سے اونٹ چرواتا تھا اور بڑی بے دردی سے مجھے مارتا، اور آج وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس زمین پر مجھ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ نے مجھے یہ عزت دی۔ اچھا بعد میں بعض بھائیوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنا ہی کمزوری بیان کر رہے ہو، لیکن میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں آیا کہ تم امیر المومنین ہو، تو میں نے پھر اپنے آپ کو اپنی حقیقت یاد دلانے کے لیے کہ تم کیا تھے کیا، اور اللہ نے تمہیں کتنی بڑی عزت عطا فرمائی۔ تو سخت باپ کے بیٹے تھے اور خود بھی طبیعت کے بہت سخت تھے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا تو کوئی لڑکی کو، ایک عورت تھی جلی سی، وہ تماشا کر رہی تھی، کٹھی تھی، لڑکیاں دیکھ رہی تھی، بچے دیکھ رہے تھے۔ عمر آیا نا تو وہ بھاگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شیطانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ شیطان چھوڑ عمر کو دیکھ رہے نا، دیکھ کے بھاگ اٹھے۔ فرمایا ہاں ابن خطاب، شیطان جس راستے میں تجھے دیکھ لیتا ہے نا وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت ان کو اسلام کے بعد بھی عطا فرمائی، پہلے بھی بڑی اللہ نے طبیعت میں سختی تھی بڑی، اس لیے وہ مسلمان ہونے والوں کو بڑی بے دردی سے پیٹتے تھے۔ ایک لونڈی کو بہت مارا، پھر کہا کہ میں تھک کے تجھے چھوڑ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں رحم آ گیا، تھک کے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے اس بیچاری کو خرید کر آزاد کیا۔ بڑی سختی، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت میں آتا ہے کہ
نرمی پیدا ہوئی یہ اس وقت جب ہجرت کر کے گئے نا مسلمان. عبداللہ ان میں ایک مہاجر عورت ہے صحابیہ, وہ کہتی ہے جب ہم جانے لگے نا, رشتہ داریاں تھی, سارا خاندان تو ایک تھا قریش, ایک باپ کی اولاد تھے, سب ایک دوسرے سے رشتہ داریاں, تو جا رہے تھے مسلمان, تیاری کر رہے تھے جانے کی. تو عمر کہتے ہیں عبداللہ پھر تیاری ہے؟ کہتی ہاں تیاری ہے. تم نے ہمارے لیے یہ زمین تنگ کر دی, اللہ کے گھر میں بھی تم ہمیں نہیں چھوڑتے, اب ہم اللہ کی زمین میں جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا, زندگی بسر کریں گے. کہتا اچھا اللہ تمہارے ساتھ ہو, اللہ تمہاری مدد کرے. وہ حیران رہے گی کہ عمر ایسی نرمی کی بات کر رہا ہے. خامد آیا تو کہتی ہے عمر نے یہ بات کی, وہ دل میں نرمی آ گئی نا. تو کہتا ہے خامد معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں امید ہوگی کہ عمر مسلمان ہو جائے گا. کہتی ہاں مجھے تو امید ہے. کہتا نا, خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے, اس کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. اتنی شدت وہ جانتے تھے مسلمان. کہتا ہے خطاب کا بیٹا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے, بیٹا اس کا مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر اللہ کو منظور تھا. ترمذی شریف میں حدیث ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ یہ دو بندے ہیں, ایک ہے ابو الحکم جس کو ابو جہل بعد میں کہتے تھے مسلمان, ابو الحکم بن ہشام, اور ایک عمر بن خطاب. ان میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما دے, یا ہمیں ابو الحکم دے دے یا یہ عمر بن خطاب دے دے. یہ دونوں ہی بڑے سخت اور بڑے دلیر اور جرأت والے اور اکھڑ مزاج. تو ان میں سے تو جو تجھے زیادہ محبوب ہے نا اس کے ذریعے سے تو اسلام کو, یا اللہ اسلام کی مدد فرما. تو تیسرے دن کی بات ہے حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد کہ یہ نکلے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ محمد نے بڑا تنگ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے. جو بھی مشرکین کہتے تھے وہ ساری باتیں, اور ہتھیار لے کے نکلے کہ آج قصہ تمام کرنا ہے اس کا, جہاں ملے گا تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے. راستے میں ایک صاحب ملے, نعیم ان کا نام ہے, نعیم یا نعیم, ان دونوں میں سے ایک تلفظ ہے, نعیم بن عبداللہ یا نعیم. کہتا ہے یہ کیا آج بڑی خاص تیاری سے کہیں جا رہے ہو, کیا بات کیا ہے, کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج میں نے قصہ تمام کر دینا ہے, محمد کا روز کا یہ ٹینٹا دبا دے, ختم کر دینا. کہتے ہیں کہ تم سمجھ کیا رکھا تم نے, بنو عدی تمہارا قبیلہ جو ہے اور وہ بنو ہاشم ہے, اور اکیلا بنو ہاشم نہیں, عبد مناف کے 4 بیٹوں کی اولاد ہے. بنو ہاشم بھی ہیں, بنو مطلب بھی ہیں, بنو نوفل بھی ہیں, بنو عبد شمس بھی ہیں. تو تم سمجھتے بنو عدی قبیلہ آرام سے پھرتا رہے گا, تو تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں, تو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کہتا مجھے معلوم ہوتا تو بھی بے دین ہو گیا ہے, تو اگر مجھے پتا چل جائے کہ واقعی تو بے دین ہو گیا تو میں سب سے پہلے تو تیرا قصہ تمام کرتا ہوں. اس نے کہا میرا قصہ تو تمام کرتا پھرتا ہے, پہلے گھر کی خبر لے. تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا, چچے کا بیٹا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے چچے کا بیٹا تھا, عشرہ مبشرہ سے, وہ بھی بعد میں اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی. اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب کا خامد, فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی ہے, تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے. کہتا اچھا محمد کی بات تو بات دیکھیں گے, پہلے ان کا قصہ تمام کرتے ہیں. لو سیدھے گھر گئے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھانے کے لیے ان کے گھر آیا کرتے تھے. یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہے, سند اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن سیرت کے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں وہ خباب بن ارت پڑھا رہے تھے ان کو قرآن, تو انہوں نے ان کی آواز سن لی. تو جب دروازہ کھڑکایا تو وہ ان کو چھپا دیا, فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن نے کسی جگہ چھپا دیا. تو قرآن مجید جو ہے نا اس کو بھی ایک طرف کر دیا. تو یہ آئے کہتے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کہتے نہیں باتیں ہم تو کر رہے تھے. کہتے
تو باتیں کر رہے تھے، معلوم ہوتا تم بے دین ہو گئے ہو۔ اور سعید ابن زید چچے کا بیٹا کہتا ہے تو اگر حق وہ ہو جو تم نہیں مانتے تو پھر کیا کریں؟ اگر بات سچی ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب بے دین ہو گیا۔ اس کو پکڑا، وہ بھی آخر چچے کا بیٹا تھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمر بن خطاب نے اس کو اٹھایا، نیچے رکھ کے اوپر چڑھ گیا، سینے کے اوپر بیٹھ کے مارنا شروع کر دیا۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے، اس کو مارا نہ، ایک ہاتھ مارا، اس کی ناک سے اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے او اللہ کے دشمن، تو اس لیے مارتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ کوئی جرم ہے ہمارا؟ اللہ کو ایک ماننے پر، پروردگار کو ایک ماننے پر تو ہمیں مارتا ہے؟ تو ٹھیک ہے مارتا رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لو جب خونوں خون، کپڑے میں خون، چہرہ زخمی، کوئی نرم پڑ گیا۔ وہ بات بھی کوئی ایسی تھی کہ اس نے کہا بھائی رب کو ایک ماننے پر تو مجھے مارتا ہے؟ کہتا اچھا تو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ وہ نا یہ سن کر خباب بھی نکل آئے، کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہتا لاؤ پڑھے۔ بہن کہتی نا تو مشرک پلید قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد میں دوں گی، پھر تم پڑھ سکتے ہو۔ غسل کیا، قرآن پڑھا، سورۃ طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات پاک کا نازل کردہ ہے جس نے زمین پیدا کی اور بلند آسمان پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، آسمانوں میں جو ہے اس کا ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہ ہے، وما تحت الثری، زمین کے نیچے جو گیلی مٹی زمین کی تہوں میں ہے اس کا مالک بھی وہ ہے۔ آگے آیتیں چلتی چلتی جب آئی نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ کہتا ہے واقعی جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی، جو عرش پر ہے، وہی یہ لفظ کہہ سکتا ہے، وہی یہ لفظ کہہ سکتا ہے۔ واللہ اس پر کبھی غور کرنا، میں نے اس پر بہت دفعہ سوچا ہے، پڑھا بھی ہے، کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو تو غلط ہی وہ خدا بناتے ہیں نا، جو بنے ہوئے بھی ہیں، داتا بنے ہوئے ہیں، دستگیر بنے، کوئی تو کہے کہ میں اللہ ہوں، کائنات کا مالک میں ہوں۔ کوئی ہے؟ چلو کوئی بتا دو، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی گنج بشر، کوئی غریب نواز، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس کو نوح علیہ السلام کی قوم پوچھتی تھی، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا بندی؟ کسی نے کہا ہے؟ آج تک کہا ہے کسی نے؟ یا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ آسمان و زمین میں نے پیدا کیا؟ لاؤ کوئی ایک پیش کر دو جو یہ کہتا ہو کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ لفظی اتنی قوت والا ہے کہ یہاں آ کر عمر بن خطاب کی بس ہو گئی۔ کہتا اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ محمد ہیں کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اپنا ٹھکانہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔
خطرہ تھا، ہر وقت خطرہ تھا. مسجد میں آتے تھے تو پھر ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اپنے مسلمانوں سے ملاقات کے لیے، مجلسوں کے لیے وہ ایک جگہ کوئی نہ کوئی الگ رکھتے تھے. اس وقت آپ ارقم کے گھر تھے تو انہوں نے سمجھا بھی تبدیلی ہو گئی، انہوں نے بتا دیا ارقم کے گھر ہے. وہاں گئے. اچھا، جا کر دروازہ کھڑکایا، آواز دی. دروازہ کھڑکایا نا، ایک بندے نے اندر سے دیکھا تو عمر ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے. ڈر گئے. حمزہ بھی وہیں تھے. کہتے کیا بات ہے، کون ہے؟ کہتے عمر ہے. تو کیا ہوا، عمر ہے تو آنے دو نا، بندہ بن کے ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہم اس کا قصہ ختم کریں گے. بڑے بڑے دلیر بندے تھے. بہرحال گئے. ایک بازو سے علی نے پکڑ لیا، ایک بازو سے حمزہ نے پکڑ لیا، ہتھیار الگ کر دیا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور وہ بھی نرم ہو کے گئے تھے، کوئی مزاحمت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑا، کہا خطاب کے بیٹے تو باز آئے گا یا اس وقت باز آئے گا جس طرح ولید بن مغیرہ پر اللہ کا عذاب ہے پھر باز آئے گا؟ کہتا جی میں تو مسلمان ہو کر آیا. اللہ اکبر. بس مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، وہ کعبے تک آواز پہنچ گئی مسلمانوں سے. کوہ صفا قریب ہی ہے نا. اللہ اکبر اتنی آواز سے کہا کہ وہاں تک آواز پہنچ گئی. مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہو کر دیکھو، بندوں کا بڑا فرق ہے. کوئی مسلمان ہو کر چھپا پھرتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں اب اعلان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس نے سوچا کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ابو جہل. جا دروازہ کھڑکایا، کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہتا ہے واقعی مسلمان ہو گیا؟ کہتا ہے مسلمان ہو گیا ہوں. کہتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا آرام سے، کچھ نہیں کرنا، اندر بیٹھ گیا. پھر کہتا ہے میرا ماموں تھا عاص بن ہشام، اس کے پاس میں گیا. میں نے دروازہ کھڑکایا، کون ہے؟ نکلے. ماموں میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہتا نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا. اچھا، بات آگے پھیل نہیں رہی. جس کو کہتے ہیں وہ دروازہ بند کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جس کو بات کرے تو وہ آگے پھیلے. میڈیا اس زمانے کا کون ہے سمجھو. انہوں نے کہا جمیل ہے ایک شخص، وہ جو سنتا ہے نا وہ اس کے پاس رہتی نہیں، بڑی پھیلاتا ہے. اس کو جا کر کہا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس وقت بات سمجھتا تھا، مجھے ساری بات کی سمجھ ہے تو میں بھی ساتھ تھا. تو جا کر اسے کہتے جمیل پتہ ہے تمہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے دوسری بات نہیں، اٹھ کے کعبے کے پاس مسجد جاتا، او لوگوں عمر بے دین ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے. شور ڈال دیا اس نے. اب وہ لوگوں نے نا عمر بن خطاب کو گھیر لیا، مارنا شروع کر دیا. اچھا، ایک قبیلے کے لوگوں نے پکڑا تو عتبہ بن ربیعہ ان کا سردار تھا، اس کو پکڑ کر عمر نے نیچے رکھ دیا اور دونوں آنکھوں میں انگلیاں گھسیٹ دی. کہتا خبردار کو میرے قریب ہے تو میں آنکھیں نکال دوں. وہ سارے آرام سے کھڑے ہو گئے. پھر اور جو بڑھتا نہ ان کے بڑے آدمی کو پکڑ لیتا. تقریباً دوپہر تک کے ظہر تک نہ اسی طرح مار کھاتے مارتے. پھر تھک گئے. تھک کے بیٹھ کے کہتے جو صلاح تم کر لو. اللہ کی قسم 300 بندے ہو جانا ہم، پھر یا ہم یہاں رہیں گے یا پھر تم رہو. 300 بندے ہو جانا تو یا ہم رہیں گے مکے میں، پھر تمہیں نکلنا پڑے گا، یا پھر تم رہو گے اور ہم نکل جائیں گے. اچھا، گھر گئے نا تو سب مکے کے جتنے مشرک تھے انہوں نے گھیراؤ کر لیا. سارے بھری ہوئی ہے سارا علاقہ مردوں سے. جس طرح آج کل بھی جلوس آتے ہیں وہ جا کر آگ بھی لگا دیتے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ میں چھت پر کھڑا تھا اور لوگ جو تھے نا بہت زیادہ. تو عاص بن وائل، عمر بن عاص کا والد مشرک تھا. عمر بن عاص جنہوں نے مصر فتح کیا اور جو گئے تھے نا ادھر حبشے میں بھی جا کر انہوں نے سفارت کی تھی مسلمانوں کو نکالنے کی، اس کا والد سردار تھا، رشتہ داری تھی ان کے ساتھ. تو وہ اس نے دیکھا بندے ہیں بہت سے، آ کر کہا عمر کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہتا نہیں خبردار کوئی قریب تمہارے آ نہیں سکتا. باہر نکل کر کیا بات ہے؟
کہتا بے دین ہو گیا عمر. کہتا ہو گیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو کوئی پسند کرو اس کو وہ پسند ہے تو وہ صحیح، تمہیں تمہارا پسند ہے تم اپنا کرتے رہو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں منٹ میں سب بھاگ گئے، منٹ میں سب چھوڑ کے بھاگ گئے. سردار تھا اپنے قبیلے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی. لو پھر مجلس ہوئی نا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. کہتے ہیں حق پر ہیں. اچھا صرف زندگی میں حق پر ہیں کہ مر جائیں پھر بھی حق پر ہیں؟ کہا مر جاؤ پھر بھی حق پر ہے. تو پھر چھپ چھپ کے نمازوں کا کیا مطلب؟ چل کے حرم شریف میں جماعت کراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ کر چکے تھے. اب وقت آ گیا. 2 لائنیں بن گئی. ایک لائن میں حمزہ ہے رضی اللہ عنہ اور ایک لائن میں ہے عمر بن خطاب. جا کر سب کے سامنے ادھر نماز پڑھی. جرت ہی نہیں کسی کو کہ اٹھ کر کسی قسم کی جرت کرے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے نا ہماری عزت بڑھتی گئی، عزت میں اضافہ ہی ہوتا گیا جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان. لیکن تکلیف اب کفار کو بہت زیادہ بڑھ گئی. ظاہر ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے تو اب وہ کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، کبھی وہ الٹے سیدھے سوالات. اچھا تم نبی ہو تو نبی ہو تو پھر دیکھو نا اللہ کے ہاں تمہارا بڑا مرتبہ ہے، تو یہاں یہ پہاڑوں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، خشک پہاڑ ہے، دعا کرو یہ پہاڑی پیچھے ہٹ جائے، میدان صاف ہو جائے. اچھا ایک صاحب بولے، اس نے کہا قرآن میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کے مطالبے اور ان کے وہ مذاق ذکر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. قرآن میں ہم نے ہر بات ان لوگوں کو کھول کھول کر سنائی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اکثر لوگوں نے اسی پر اصرار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے. اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. ہم ایمان لے آئیں گے مگر یہ کرو کہ زمین سے چشمہ پھوٹے اور آگے نہر چل پڑے. یہ ٹھیک ہے زمزم ہے مگر کنواں ہے، یہ کتنوں کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ چشمہ پھوٹنا چاہیے. ینبوع بہت بڑا چشمہ جو دریا کی صورت میں چل نکلے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الارض فتفجر انہار خلالها تفجیرا. یا یہ ہے کہ تم جو اللہ کے اتنے مقرب نبی ہو تو باغ ہونا چاہیے نا تمہارا یہاں مکے میں، زمین زرخیز ہونی چاہیے، کوئی کھجوروں کا باغ ہو، کوئی انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں چل رہی. اچھا چلو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم ڈراتے رہتے ہو. او تسقط السماء علینا کسفا. یا آسمان ہم پر گرا دو. چلو تم جو کہتے ہو تو گرا دو نا ہم پر آسمان. لاؤ عذاب لکھاؤ، جو کٹی کٹا نکالا نکالو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا اللہ کو سامنے لاؤ، فرشتے آئے ہمیں آ کر کہیں کہ واقعی یہ ہمارا سچا رسول ہے. او يكون لك بيت من زخرف. یا تو غریب آدمی ہے کہ تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے نا. او ترقى في السماء، یا آسمان کو چڑھ کے دکھا دو. عجیب و غریب قسم کے مطالبات. ان کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، قل اے نبی تو ان سے کہہ دے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں. یہ جو کچھ کہہ رہے اس کے سامنے ان کاموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. حل کنت الا بشر رسولا، مگر میں رب نہیں ہوں کہ جو میں چاہوں وہ ہوتا ہے. وہ تو پروردگار جو چاہے وہ ہوتا ہے. حل کنت الا بشرا، میں تو ایک انسان ہوں. رسولہ، میں تو پیغام پہنچانے کے آیا ہوں. میں یہاں نہریں چلانے کے لیے، پہاڑ ہٹانے کے لیے، تمہیں اس قسم کی چیزیں دکھانے کے لیے نہیں آیا. میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا تھا وہ معجزہ اتنا زبردست تھا کہ قرآن مجید پہلے کا اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لیا، پھر کا 10 صورتیں بنا کے لیا، پھر کا ایک صورت بنا کے لیا.
اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود جب ضد میں کوئی شخص آ جاتا ہے پھر راہ ہدایت اس کے لیے بند ہو جاتی ہے. تو پیغمبر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں، جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا اس پر ایمان لانے سے روکنے والی بات یہ تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہمارے جیسا ایک انسان رسول بن کے آ گیا، بشر رسول ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل اے نبی ان سے کہہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، فرشتے تو ابھی چلتے پھرتے ہیں نا، مطمئنین ان کی یہاں رہائش ہوتی، انسانوں کی بجائے اگر زمین میں فرشتوں کی رہائش ہوتی لارسلنا الیہم ملک الرسول، تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے، فرشتے رہتے ہوتے ہم فرشتہ بھیجتے، انسان رہتے ہم نے انسان بھیجا. فرشتوں کو کیا خبر کہ اولاد کا صدمہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر بھوک کی پریشانی کیا ہوتی ہے، اسے کیا خبر کہ بیماری کیا ہوتی ہے. یہ تو انسانوں پر جو معاملات پیش آتے ہیں ان کا نمونہ بننے کے لیے، وہ باتیں سمجھانے کے لیے انسان بھیجنے کی ضرورت تھی. واللہ 1434 سال ہو گئے ہجرت نبوی کو، اس میں 13 سال اور بڑھا لو، 14.5 سال قریب. اب تک کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ انسانوں کی طرح رسول آتا تو انسان آتا. وہ کہتے نہیں جی رسول تو تھا مگر انسان نہیں تھا. محمد سر فطرت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے کہ ظاہر میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے خدا جانے. ڈھول مارتے نہیں تو نالے بیوقوف سارے اور سر مارتے. اتنی بات نہیں سمجھتے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، جس کی بیویاں بھی تھی، جس کی اولاد بھی تھی، جو بیمار بھی ہوتے تھے، اور جو بچپنا بھی گزرا، جوانی بھی گزری، بڑھاپا بھی گزرا، اور موت بھی ان پر آئی. وہ نمونہ بننے کے لیے انسان. اس زمانے کے مشرکوں نے بھی نہیں مانا کہ کوئی انسان رسول ہو سکتا ہے. آج کے بعد کلمہ گو نہیں مانتے کہ جو رسول ہے وہ انسان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.